اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد اور دیگر بھی تفاسیر میں اس آیت کا شان نزول کچھ یوں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کے والد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیاری کی، اور جب تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے۔ کہا عمر بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی اب اپنے لوگوں کی نماز جنازہ بھی چھوڑتا ہے، اگرچہ یہ منافق ہے، لیکن بیرونی دنیا کیا تاثر لے گی۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب جنازے کے لیے بالکل تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن بھی پکڑ لیا، اللہ کے نبی آپ نہ پڑھائیں، اللہ کے نبی آپ نہ پڑھائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ پڑھ لی۔ چنانچہ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی، اور نہ ان کی قبر پر آپ نے کھڑا ہونا ہے، نہ نماز جنازہ کبھی پڑھانی ہے، نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ جنازے کی صفیں درست ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا میت کو، تو نبی نے فرمایا ہٹاؤ اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی کیوں آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ تو جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، حضرت عثمان کا بغض ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی یہ تعزیت والے معاملے، یہ نماز جنازہ کی صورت میں ہوں یا دعا کی صورت میں ہوں، یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ آج جو لوگ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اگر ان کو کوئی کہا جائے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتا، قرآن کریم کو نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے، بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار نہ کریں، ان کے ساتھ لین دین نہ کریں، الیک سے لیک نہ کریں، تو بد اخلاق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم نے کیا ہوتا تو شاید ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں نہ ہوتی اور ہم یوں باتیں نہ کرتے۔ دیکھیں اسلام ایک اصول کا نام ہے، جہاں تک جانے کا حکم دیا ہے، جہاں تک نہیں تو نہیں۔ یہاں دیکھیں منافقین کی نماز جنازہ اللہ نے منع کر دی نبی کو، جبکہ پہلے چونکہ ابھی تک حرمت آئی نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے پڑھا لی، لیکن اب حرمت آ گئی تو اس کے بعد کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھا کر امت کو بتایا ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اس کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ آیت قرآن کریم کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی آئندہ ان کی نماز نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ان کی قبر پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی، قبر پہ بھی حاضری نہیں دینی کسی منافق کی، چاہے کہ اس کی قبر پہ جا کر کوئی دعا کرے۔ کہا آپ نے ان کی قبر پہ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمان مر گئے۔ چنانچہ یہ آیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بتاتی ہے کہ ان کی اس تائید پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ کیا عظیم انسان تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر رائے دیتے ہیں وہاں سے قرآن کریم بن کے نازل ہوتا ہے، یہاں اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہیں اور اللہ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اس واقعے سے ایک نتیجہ میں اور بھی آپ کے سامنے یہ بتلا دوں جو نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز نہ پڑھیں۔
لیکن جب نبی نے تکبیر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی تو حضرت عمر بھی پیچھے نماز کی نیت باندھتے ہیں، یہ نہیں کہ باہر نکل گئے صفوں سے کہ جی مجھے تو پتہ ہی ہے منافق، میں تو کم از کم میرے سامنے تو بھائی واضح ہے، میں تو جانتا ہوں، میرے سامنے تو شرح صدر ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا، سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے بتایا کہ جب تم نے اگر کسی کو امیر پیر مان لیا ہے تو آپ کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کر دے تو اب جماعت میں دراڑ نہ ڈالو، جماعت سے باہر نہ نکلو، جماعت کی صفوں سے باہر نہ نکلو، بلکہ اب اس صف میں رہو۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس جماعت میں، اس صف میں، اس لائن میں رہنے کی برکت سے کہ جب آپ کا امیر نے کوئی اور فیصلہ کیا جو آپ کی رائے کے مخالف تھا تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت امیر کے سامنے بھی شرح صدر کر دیں گے، اس قائد کے بھی دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور پھر وہ بھی فیصلہ آپ کے حق میں ہی جو ہے وہ کر دیں گے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل نے بتایا کہ امت آج انتشار کا شکار، گروہ کا شکار، پارٹیوں کا شکار کیوں ہے کہ کسی لیڈر نے، کسی مذہبی جماعت کے کسی قائد کو تسلیم کرتے مانتے اور کبھی آپ کی رائے کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا، آپ اپنی چھوٹی سی جماعت بنا کے بیٹھ جائیں، الگ ہو کے رہ جائیں، جماعت چھوڑ کے چلے جائیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اسی صف میں رہ کر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ لقمے جتنے بھی دیں گے امام لقمہ قبول کر سکتا ہے، نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جب آپ اس جماعت کی نماز میں ہی شریک نہیں ہیں تو اب آپ باہر سے لقمے دیتے رہیں تو امام آپ کا لقمہ نہیں لے سکتا، نماز کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ آیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتاتی ہے کہ ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فہم و فراست میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔